اہل حدیث اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جو جماعت چند لوگوں پر مشتمل ہو، کسی کے دل میں 1,00,000 حدیثیں، کسی کے سینے میں 2,00,000 حدیثیں، کسی کے دل میں 12,00,000 حدیثیں، اور وہ تکرار کر رہے ہو جیسے حافظ قرآن قرآن کو رکھتا ہے، وہ حدیثوں کو رکھتے ہو، تو کہا جائے گا ھذا جماعت من اہل الحدیث، یہ جماعت من اہل الحدیث ہے، یہ جماعت اہل حدیث میں سے ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ کل تک بلدیہ میں جھاڑو مار رہا تھا، آج داڑھی گھٹنے تک پہنچا دی میں اہل حدیث ہو گیا ہوں۔ ہم نے کہا شرم کرو بے غیرت، اس جماعت کا مذاق اڑاتے ہو جن نے پوری زندگی ننگے پاؤں جو سفر کر کے جاتے تھے حدیث لینے کے لیے، جنہوں نے ایک ایک حدیث کو شب و روز جاگ کر یاد کیا، ایک ایک حدیث کو گویا کہ جاگ کر یاد کیا، روزہ رکھ کر غسل کر کے نفل پڑھ کر ایک ایک حدیث کو قلم بند کیا، ان نفوس قدسیہ کے لقب کو چھین کر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو۔ دجالو تم وابی ہو، اہل حدیث نہیں، تم غیر مقلد ہو، اس لیے کہ کوئی محدث غیر مقلد ہو۔ ان سے کہو لفظ اہل حدیث ہٹا کے بات کرو، یا تو پہلے اہل حدیث کے موضوع پر بات کرو کہ اہل حدیث کے پہ کس کو ہیں، اور اگر اہل حدیث ایک حدیث تو تجھے یاد نہیں سند کے ساتھ، اور اہل حدیث اگر ایک سند کے ساتھ یاد بھی ہو تو سارے راوی وہ لائے گا جو غیر مقلد ہوں گے، کوئی راوی مقلد نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ضمن بات میں یہاں پر عرض کرتا چلتا ہوں جس کو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے، یہ برکت نہیں بھائی، یہ آپ ابن ماجہ نہیں پڑھے، ترمذی نہیں پڑھے، ابو داؤد نہیں پڑھے، یہ نہیں پڑھے، وہ نہیں پڑھے، کون سی کتاب پڑھیں دلیل کے لیے مناظرے میں؟ بخاری شریف پڑھیے، بخاری پڑھیے بخاری۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس میں ساری حدیثیں صحیح۔ ہم نے کہا الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے ساری حدیثیں صحیح، تحقیق کے مطابق ساری حدیثیں صحیح ہے۔ تو ہم نے کہا لیکن جو کسی امام کا ماننے والا وہ کیسا ہوگا؟ بولے جو یہ کہے کہ میں شافعی ہوں، جو یہ کہے کہ میں حنفی ہوں، جو یہ کہے کہ میں مالکی ہوں، جو یہ کہے کہ میں حنبلی ہوں، وہ کافر ہے، اس لیے کہ کسی امام کی تقلید نہیں کی جاتی، بلکہ یہ کہو میں محمدی ہوں۔ ہم نے کہا اچھا آؤ پھر بخاری کے سب سے بڑے راوی کو دیکھتے ہیں، بخاری شریف کے بلند ترین راوی چند عرض کرتا ہوں، حضرت وقیع بن جراح، جن سے امام بخاری اپنی سند کو شروع کرتے ہیں۔ یعنی امام بخاری جب حدیث کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو حدثنا کہہ کر کہ میں نے سنا، تو سب سے پہلا نام یحییٰ بن یحییٰ کا لکھتے ہیں، یا یحییٰ بن معین کا لکھتے ہیں، یا حضرت وقیع بن جراح کا لکھتے ہیں۔ ان سے وہ حدیث لکھنا شروع کرتے ہیں جو علم حدیث کے سرتاج ہیں، علم حدیث کے سرچشمہ ہیں، جن کو امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں 100 رجال کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت وقیع بن جراح امام اعظم کے مقلد تھے، یفتا بقول ابی حنیفہ، اور جب کوئی ان سے فتویٰ پوچھتا تو ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔ اسی طرح یحییٰ بن معین، اس طرح وقیع بن جراح۔ تو پتا چلا کوئی غیر مقلد نہیں گزرا، اہل حق ہم ہیں کہ الحمدللہ ہم مقلد ہیں، کوئی غیر مقلد نہیں گزرا۔ کسی غیر مقلد نے اصول کی کتاب نہیں لکھی، کسی غیر مقلد نے حدیث پر کام نہیں کیا۔ سیاستہ کے سارے امام مقلد ہیں، تفاسیر کے سارے امام مقلد ہیں، فقہ کے سارے امام مقلد ہیں۔ وہ توحید مسجد کا لمبی داڑھی والا صرف وہ اکیلا غیر مقلد ہے، باقی اسلام کے سارے بانی گویا کہ مقلد گزرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ضمن بات نکلی تھی جس کی میں نے وضاحت کی ہے، آئیے میں آپ کو اس موضوع کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پتہ چلی کہ لوگ میرے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کو مقدم کر دیا، میں نے اپنی محبت کو اللہ کی محبت کو مقدم کر دیا، تو گویا کہ اللہ نے یوں فرمایا ہوگا محبوب تو خاموش ہو جا، تو میری دلیل ہے، تجھ پر اعتراض میرے دعوے کو کمزور کرنا ہے۔ دلیل پر اعتراض دلیل کا کچھ نہیں بگڑتا، دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے۔ مناظرے کا قاعدہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دلیل میں احتمال آتا ہے تو دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، دلیل کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو محبوب جو تیرے دلیل ہونے میں شک کرے تو اس نے تیرا تو کچھ نہیں بگاڑا، اس نے رب سے جنگ کی۔ تو کہے گا تو حدیث بن جائے گی، آگے چل کر کہے گا ضعیف ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے قلب کو تسکین دیتے ہوئے ارشاد فرمایا محبوب تو نے اگر اپنی اطاعت کو مجھ پر مقدم کر دیا، اپنی محبت کو مجھ پر مقدم کر دیا، تو یہ راز و نیاز، یہ مقام محبوبیت کو یہ دل کے اندھے نہیں جان سکتے۔ لے میں تیرا رب ہوگا کہتا ہوں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کو اطاعت کی اسی نے اللہ کو اطاعت کی۔
رب العزت نے ان کا منہ کالا کر دیا. ان کا منہ مل کر کے ان کا منہ کالا کر دیا. اختلاف کیا تھا کہ صدیق اکبر مومن رہے, عبداللہ بن ابی رسول کہنے کے باوجود کافر ہو گیا. اختلاف یہ تھا کہ دل میں سرکار کی تعظیم نہیں تھی, اس لیے اس غلیظ کی زبان سے ایسے کلمات ادا ہوئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. اب مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ کو کیسا ماننا, رسول کو کیسا ماننا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, حب الہی کے متلاشی ہو, حب الہی کو چاہتے ہو, رضا الہی کو چاہتے ہو, محبوب کہتے فتبعونی, میری اتباع کرو, میری اتباع